پہلے انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء کی حکمت بھری باتیں منقول ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک مرتبہ 9 سوال پوچھے، 19 بیٹے تھے اس وقت۔ تو ان میں سے جو سلیمان علیہ السلام تھے نا، جن کو پھر اللہ نے ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، تو انہوں نے صحیح جواب دیے۔ وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہے؟ اور تو جواب دے نہ سکا کوئی۔ سلیمان صاحب نے کہا کہ موت انسان کے سب سے قریب ہے، اور یہ ٹھیک جواب تھا۔ دوسرا سوال پوچھا کہ انسان سے سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے؟ تو اوروں نے تو مختلف جواب دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو وقت گزر چکا وہ انسان سے بہت دور ہے، اس لیے کہ وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ جسم اور روح 2 چیزیں ہیں، مگر ان کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ پوچھا کہ سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز کون سی ہے؟ تو سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ مردہ میت جو ہے نا، سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، نہ یہ حسن رہے گا، نہ مال رہے گا، نہ یہ دنیا کا عیال ہوگا، جانا پڑ جائے گا۔ فرمایا کون سی 2 چیزیں ہیں جو بدلتی نہیں؟ تو سلیمان صاحب نے بتلایا کہ زمین اور آسمان۔ جب سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی، زمین بھی اسی طرح، آسمان بھی اسی طرح۔ پوچھا اچھا کون سی 2 چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں؟ تو سلیمان صاحب نے فرمایا دن اور رات، یہ 2 چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ پوچھا کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو فرمایا زندگی اور موت۔ پوچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ اچھا؟ تو بتایا صبر، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا۔ پوچھا اچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ برا؟ فرمایا غصہ، غصے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حکمت ہر بندے کو مل سکتی ہے اگر وہ محنت کرے، عبادت کرے اخلاص کے ساتھ۔ سنیے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من اخلص عبد العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سند بناتے تھے، فرماتے تھے کہ جو سلوک سیکھنا ہے یہ تو عوام کے لیے سالوں کا مسئلہ ہے۔ یہ سبزی بیچنے والا، یہ گوشت بیچنے والا، یہ کپڑا بیچنے والا، جن کے یہ کام ہے نا، ان کے لیے سالوں کے مسئلے ہیں۔ فرماتے تھے علماء کے لیے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی 8 سے 10 سال مدرسے میں لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے 8 سے 10 سال لگا چکے، اب ان کے لیے معرفت کا پانا، فرمایا یہ سالوں کے مسئلے نہیں ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کوئی عالم آئے اور میری صحبت میں 40 دن رہے، اس کا دل نہ بدلے میرا نام بدل دینا۔ یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی عالم آئے اور میرے ساتھ 40 دن رہے، اگر اس کا دل نہ بدلے تو تم میرا نام بدل کے رکھ لینا۔ اور وہ حدیث میں، یہ حدیث مبارکہ سند میں پیش فرماتے تھے۔ یہ بات کبھی تھی۔ چنانچہ سقراط کا ایک قول ہے من اوتی الحکمت فلا یجزع لفقد الذهب والفضہ، جس کو حکمت عطا کی گئی
اس کو سونے اور چاندی کی کمی پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی۔ ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے مثال۔ آپ نے ضرب الامثال پڑھی ہوگی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ کل حکمت مثل ولیس کل مثل حکمہ، ہر حکمت وہ مثال تو ہوتی ہے لیکن ہر مثال حکمت نہیں ہوتی، عام باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی صحبت پانے والے جو حضرات تھے، انہوں نے یہ حکمت کی باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھیں، پھر انہوں نے آگے بھی پہنچائیں، ان کی زبان سے بھی یہ حکمت کی باتیں جاری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ استاد کی عظمت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھو، شاگردوں سے استاد کا مقام پہچانا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اگر شان دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم کتنے بڑے تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر ان کی بہت ساری باتیں حکمت بھری باتیں ہیں۔ ایک بات جو کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں تو فرماتے تھے، سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفتہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے عاجزی اختیار کرے، اسے جھکنا پڑے گا، جھکے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوچئے اس سے اللہ کی کتنی عظمت بیان ہوتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔